اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پاور میں تقریباً لاسٹ ٹاپک پہ ہم لوگ جس میں لمیٹیشن آف پاورز ہم نے سٹارٹ کیا تھا، 2 لمیٹیشنز کر لی تھی، بیلنس آف پاور اور انٹرنیشنل مورالیٹی۔ آج تھرڈ لمیٹیشن دیکھتے ہیں، دی ورلڈ پبلک اوپینین۔ تو ورلڈ پبلک اوپینین کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس سے پہلے اسٹیٹ والا جو ہمارا نیشن اسٹیٹ کا جو چیپٹر تھا یا ہمارا ٹاپک تھا، اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو دا ورلڈ پبلک اوپینین کا بتایا تھا کہ جس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو جو ہے وہ سیٹ بیکس ہوئی تھیں، کہ جس میں اب جو ہے وہ عوام کی جو رائے ہے، جو پوری ایک اسٹیٹ کی عوام کی رائے، اور پھر اب جو ہے ورلڈ پبلک اوپینین اس کو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی جو ہمارے پاس پاپولیشن ہے، وہ اب اس انٹیگریٹڈ اور ایڈوانس ورلڈ میں ایک ہو کر میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس ماڈرن دنیا ہے، اب کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت تک اپنی سیلفش نیڈز کو، اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفاد کو اچیو نہیں کر سکتی کہ جب تک وہ ورلڈ پبلک اوپینین کا جواب نہ دے اور ان کا سامنا نہ کرے۔ مطلب اب جو ہے ورلڈ پبلک اوپینین جو ہے جو اسٹیٹ کی نیشنل پاور ہے، اس پر ایک لمیٹیشن کے طور پر سامنے آ گئی ہے۔ جیسے ہمارے پاس انٹرنیشنل مورالیٹی ہے، اسی انٹرنیشنل مورالیٹی کے انڈر بھی یہی پبلک اوپینین آتی ہے کہ اب جو ہے وہ عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے، اتنے نالج آ گیا ہے کہ اب پیچھے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں تو نقصان کس کو ہوتا تھا؟ سویلینز کو ہوتا تھا، عوام کو ہوتا تھا، لوگوں کو ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ اتنے ان میں جو ہے وہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ اگر اپنی نیشنل پاور کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور خاص طور پر ملیٹرائزیشن کر رہی ہیں، آرمز جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہے ہیں۔ اب اس ماڈرن دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہر قسم کے ویپنز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو نقصان کس کو ہے؟ جو عوام کو ہے۔ ایک ہمارے پاس کنسپیریسی تھیوری ہے کہ کرونا بھی ایک جو ہے وہ بایولوجیکل ویپن ہے ہمارے پاس، جو بٹوین 2 پاورز آف دا ورلڈ، چائنا ہے ایک طرف، جو ہے وہ یو ایس اے ہے، پھر رشیا ہے، اس طرح ان کے درمیان جو ہے وہ ایک وار لائک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے بایولوجیکل ویپن کو یوز کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ سفر کون ہو رہی ہے جی؟ سفر ہمارے پاس جو ہے وہ عوام ہو رہی ہے، لوگ سفر ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ورلڈ پبلک اوپینین کیا ہے کہ پوری ورلڈ کی جو پاپولیشن ہے، لوگ ہیں، یہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے جو سیلفش اس کے جو نیڈز ہوتی ہیں، اس کے سیلفش جو ہے وہ اس کے اقدام جو ہوتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مفاد کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو کر میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اس اسٹیٹ پر جو ہے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی آپ ہمارے پاس دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں کہ کیسے جو ہے وہ لاسٹ منتھ میں جو ہے وہ پیلسٹائن پر انہوں نے جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں۔ تو کس طرح جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ کرٹیسزم کی گئی ہے۔ تو اس تمام کرٹیسزم کو، ان چیزوں کو جو ہے ورلڈ پبلک اوپینین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ورلڈ پبلک اوپینین ایز اے لمیٹیشن جو ہے وہ نیشنل پاور پر جو ہے وہ کرٹیسزم کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اور پوری جو ہے ورلڈ میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے پاور کے حساب سے جو چیزیں وہ اسٹیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو جب پبلک اوپینین کا جو ہے وہ زور بڑھتا ہے، تمام جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ ڈفرینٹ ریجنز سے، ڈفرینٹ اسٹیٹ سے جب اس پہ کرٹیسزم ہوتی ہے، اس ایکٹ پر، اس اسٹیٹ کے ایکٹ پر، تو پھر وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مورالیٹی کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں آ کر، اور انسانیت جو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس کے انڈر آ کر پھر وہ اس چیزوں کو، ان چیزوں سے جو ہے وہ باز آ جاتی ہے۔ تو ورلڈ پبلک اوپینین نے جو ہے وہ نیشنل پاور کو جو ہے وہ لمٹ کیا ہے، اور آج کل جو ہے وہ اس کا جو صحیح ٹول ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کل کا ایڈوانسڈ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل جو یہ میڈیا کا جو ہمارے پاس دور ہے، تو اس میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی مؤثر کردار جو ہے وہ تھرو لاسٹ 50 ایئرس سے بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہے یہ ورلڈ پبلک اوپینین۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل لا۔
تو ہم نے انٹرنیشنل ریلیشن میں نے جب آپ لوگوں کو لکھوا رہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے پوری ورلڈ کا کہ جس میں تمام اسٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ انارکک ہے، ہمارے پاس کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے کہ جو اسٹیٹس کے ریلیشنز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے، کہ یہ آپس میں جو ہے جب ایک دوسرے کی رائٹ کو وائلیٹ کریں، ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کریں، ایک دوسرے کی ساورینٹی کو وائلیٹ کریں، ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرس میں جب مداخلت کریں گے تو ان پر کوئی سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے جو ان پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس انٹرنیشنل سسٹم میں کوئی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، اور اگر ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ان ہی اسٹیٹس نے مل کر بنائی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس پاورفل اسٹیٹس جو سیکورٹی کونسل میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی مفاد کو دیکھ کر، اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ ابھی آپ اس میں پھر اگر ہم اسرائیل کی مثال دیکھیں تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ویسٹ والی تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کا انہوں نے جو اگینسٹ پیلسٹائن جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا کیا ہے جی؟ انٹرنیشنل لا ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ جو اسٹیٹس کے ریلیشنز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہیں پیسفلی، جیسے ایک اسٹیٹ کا جو ہے وہ نیشنل لا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام اسٹیٹ کا ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ جس کے ذریعے تمام اسٹیٹس کے جو ریلیشنز ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے جب ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کی رائٹس کو جو یہ میں نے پیچھے باتیں کہیں انٹرنیشنل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورینٹی اور انٹرنیشنل افیئرز میں جب انٹرفیئر کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ نے ریسنٹ اسی اسرائیل فلسطین کے ایشو میں آپ لوگوں نے یہ انٹرنیشنل لا کا نام بار سنا ہوگا۔ تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ اس کو بنایا تو گیا ہے، ان ہی اسٹیٹس نے بنایا ہے، اور اسی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے انڈر اس کی تمام آرٹیکلز وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک بات جو ہے وہ سامنے ہے کہ انٹرنیشنل لا کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو بنانے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے جو ہے وہ پاورفل اسٹیٹ ہیں، لیکن جب پاورفل اسٹیٹس کے اپنے مفاد کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسے انڈر لمیٹیشن آف نیشنل پاور دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لا ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی پاور کو بلڈ نہیں کرنا کہ وہ دوسری اسٹیٹس کی جو ان کی سالمیت ہے، دوسری اسٹیٹس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کے لیے جو تھریٹ ہو، اور اسپیسیفکلی اس میں ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز آ جاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ کنونشنز ہوئی ہیں، اتنے زیادہ لاز بنائے گئے ہیں، SALT I ٹریٹی ہے، SALT II ٹریٹی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کا اپنا ایٹامک انرجی جو ہے وہ کمیشن ہے، جو ہے وہ جو ہمارے پاس یہ ڈس آرمامنٹ ہے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرمز کی بلڈنگ اور نہیں ہوگی، اور جس کے پاس بھی جو ہے اس طرح کے ویپنز ہیں ان کو تلف کیا جائے، لیکن یہ بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل لا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ نیشنل جو پاور ہے اسٹیٹ کی، اگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ کو جو ہے تھریٹ کرتی ہے تو انٹرنیشنل لا اس کو جو ہے وہ لمٹ کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً بیلنس آف پاور، انٹرنیشنل مورالیٹی اور ورلڈ پبلک اوپینین، انٹرنیشنل لا، یہ تقریباً جو ہے وہ سیم ہیں، ایک ہی جو ہے وہ مورالیٹی کی، اخلاقیات کی، رائٹس کی، پیس کی، کوآپریشن کی، کوآرڈینیشن کی بات کرتی ہیں، انسٹیڈ آف بلڈنگ نیشنل پاور ٹو تھریٹ دا ساورینٹی آف ادر اسٹیٹس۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈس آرمامنٹ، نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس ڈس آرمامنٹ۔ تو یہ بھی میں نے وہ لفظ یوز کیا ہے کہ ڈس آرمامنٹ، کہ جتنے بھی آرمز جو ہیں وہ اسٹیٹس نے بلڈ کیے ہیں، بنائے ہیں، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈس آرم کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، تلف کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ڈس آرمامنٹ کی ہمارے پاس بہت زیادہ کنونشنز جو ہے وہ لاسٹ 60 to 70 ایئرز ہوئی ہیں، اور اس میں اسٹیٹس جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہیں، بھئی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کو بھی ختم کرتے ہیں، بایولوجیکل ویپنز کو بھی ختم کرتے ہیں، تمام جتنے بھی ویپنز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، اور تھوڑے سے لمیٹڈ اپنے پاس جو ہے تھوڑا سا اسلحہ، کنونشنل جو ویپنز ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، اور جو اپنی حفاظت کے لیے ہوگی۔ لیکن جب ٹریٹی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو یہ
چیزیں تمام لاز جو ہے وہ بن جاتے ہیں، جو لاز پھر انٹرنیشنل لا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ لاز جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل لا بن جاتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈس آرمامنٹ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جب ڈس آرمامنٹ کی بات کی جاتی ہے، جب اسٹیٹس کو ایک جو ہے وہ ٹیبل پر لا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ یہ چیزیں بلڈ کرنی ہے، یہ چیزیں بلڈ نہیں کرنی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نیشنل پاور پر لمیٹیشنز لاتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسٹیٹ یہ چیزیں نہیں مانتی۔ ہم لاسٹ میں اس پہ کرٹیسزم کریں گے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جی دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کس طرح لمٹ کرتی ہے؟ اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو دیکھ لیں کہ ورلڈ میں پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور فیوچر میں وار کو ایوائڈ کرنے کے لیے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 24 اکتوبر 1945 کو جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو اس آرگنائزیشن کا مین مقصد جو ہے وہ وار کو جو ہے وہ ایوارڈ کرنا ہے اور پیس کو پوری دنیا میں پروموٹ کرنا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ جو ہے وہ اوپر جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، انٹرنیشنل لا، ڈس آرمامنٹ، انٹرنیشنل مورالٹی اور ورلڈ پبلک اوپینین، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انڈر آتی ہیں کہ یہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو اسٹیٹس مل کر بناتی ہیں، اسی کے انڈر ہمارے پاس انٹرنیشنل لا بنتا ہے، اسی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ مل کر جو ہے وہ ٹریٹیز کرتی ہیں، اسی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیٹس کی انٹرنیشنل مورالٹی جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسٹیٹ کی نیشنل پاور کو اس طرح لمٹ کرتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کی جو ہے وہ وائلیشن کرتی ہے، تو وہاں پہ پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جتنی بھی اسٹیٹس ہیں اکٹھی ہو کر جو ہے وہ اس اسٹیٹس پر ایکشن لیتی ہیں۔ کرنٹ ہمارے پاس مثال ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کی ہے، اور ہسٹری میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنس کے بعد بٹوین انڈیا اور پاکستان کشمیر کا ایشو تھا کہ جس کو ریزالو کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ ریزولیشن پاس کی کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب ایران، ہم لاسٹ 5 ایئرس بیک جائیں تو ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز کی جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہا تھا، تو یو ایس ایس کے خلاف تھا، تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکیورٹی کونسل کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایران پر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں۔ تو یہ ساری پابندیاں، یہ ساری ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ یہ لمیٹیشنز ہیں آن نیشنل پاور۔ تو یہ تقریباً 6 ہمارے پاس پوائنٹس تھے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نیشنل پاور کو جو ہے وہ لمٹ کرتی ہیں۔ لیکن اب ہم جب اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم جب اس کو خود سمجھ کر دیکھتے ہیں اسٹیٹس کے ریلیشنز کے حوالے سے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ کی جو نیشنل پاور ہے یہ لمٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بچے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ تھوڑا ٹائم کے لیے، ورلڈ کو دکھانے کے لیے، آپ نیشنل پاور کی جو بلڈ اپ ہے ان ٹرمز آف ملٹری، خاص طور پر ہمارا جو ورلڈ ہے ریئلسٹک ورلڈ ہے، انسان سیلفش ہے، اسٹیٹس بھی سیلفش ہیں، یہ تھیوریز ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اسٹیٹ بھی جو ہے وہ سیلفش ہے، پاور کی میکسیمائزیشن چاہتی ہے، خود کو جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور کرنا چاہتی ہے تاکہ جو ہے وہ باقی اسٹیٹس پر اپنی ول کو امپوز کر کے ان سے اپنی بات منوائے۔ تو یہ تمام جتنی بھی لمیٹیشنز ہیں یہ اسٹیٹس کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں، اور یہی اسٹیٹ ان کو جو ہے وہ اپنے جب وہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ آ جاتا ہے، اپنا مفاد آ جاتا ہے، اپنی مرضی کرنے کی کوشش آتی ہے، تو وہاں پہ ان تمام لمیٹیشنز کو وہ وائلیٹ کر کے جو ہے وہ اسٹیٹ چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ جو ہے وہ سیلفش ہوتی ہے، اسٹیٹ ہمیشہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرتی ہے، اسٹیٹ ان جو ہے وہ لمیٹیشنز کو فار ٹائم بینگ مان لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پھر جو ہے وہ اسرائیل کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ دوسری اسٹیٹ پر جو ہے وہ اٹیک نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں 1 مہینہ وہ لگے رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا گیا ہے، انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کو وائلیٹ کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جوز کے پاس ہمارا
ساری جو اکنامک جو پاور ہے وہ ساری جوز کے پاس ہے. تمام جو ہے وہ ویسٹ میں جو ہے وہ جوز نے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور تمام اسٹیٹس ان سے ڈرتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ تمام بگ اسٹیٹس بھی اس کو جو ہے وہ منع نہیں کر سکتی. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، اب یہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ نیشنل پاور کی بات آ گئی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی اسٹیٹ وار کے ذریعے اگر وہ جیت جاتی ہے یا بڑی اسٹیٹ ہار جاتی ہے، چھوٹی سے جیت جاتی ہے تو ہم کہیں گے یہ جو ہے وہ پاورفل اسٹیٹ ہے. نہیں، آپ نے ان ٹرمز آف اکنامک بھی دیکھنا ہے، ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے. تو اسرائیل کے جو اکنامکلی جو اسرائیل ہے اور اس کی جو پاپولیشن ہے، اس کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو اکنامکلی انڈسٹری میں جو اس کا کنٹرول ہے. اب ہمارے پاس جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ہم جو آپ دیکھتے ہیں بار بار آتے ہیں جی یہ پروڈکٹس نہیں لینے، یہ اسرائیل کے ہیں یہ. اب آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں کس طرح یہ لوگ مضبوط ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اسٹیٹس کے ریلیشنز کے حوالے سے، انٹرنیشنل سسٹم کے حوالے سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے حوالے سے، انٹرنیشنل لا کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہمارے پاس لمیٹیشنز تھیں، لیکن آخر میں ہم نے جب ان چیزوں کو دیکھا، ان پہ کرٹیسزم کیا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ ان لمیٹیشنز کو جب ان کا انٹرسٹ سامنے آتا ہے تو ان لمیٹیشنز کو اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں مانتی. تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو ان لمیٹیشنز کا، نیشنل پاور کا، تمام چیزوں کا نیشنل پاور کے حوالے سے، اور پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ کیسے آگے اپنی پاور کو میکسیمائز کرتی ہے، اور اسٹیٹ کے کس طرح کے ریلیشن جو ہے وہ آپس میں بلڈ ہوتے ہیں، اور کس طرح نیشنل پاور کو بلڈ کیا جاتا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹ پاورفل ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو اس چیپٹر میں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ لمیٹیشن والا جو ہے یہ آپ کو یا کلاس میں لکھوا دوں گا تو یا اس کے جو ہے وہ نوٹس بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے. بس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ جو ہے وہ کوشچن کریں. تو تھوڑے سے دن ہیں 7 جون تک، اس کے بعد ہماری جو ہے وہ فزیکل کلاسز انشاءاللہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن سوشل سائنس ہے، آپ کا سبجیکٹ سوشیولوجی پہ سوشل سائنس ہے، تو جب تک اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، تو اس کا جو ہے وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفیکل ہوتا ہے سمجھنا اس کا. باقی چیزیں بہت آسان ہیں.